السلام علیکم. خالد سیف الدین آپ کے ساتھ کال لے کر 22 فروری کے لیے. جناب سب میں پہلے تو موجودہ صورتحال کو دیکھ لیں. تھوڑی سی تبدیل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. مجھے پرسنلی میں اپنا تجزیہ پیش کر رہا ہوں کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ٹمپریچرز ڈاؤن ہو رہے ہیں، اور مجھے یہ بھی لگ رہا ہے جو میں نے پہلے اپنی کچھ کالوں میں یہ بات واضح طور پہ کلیئر کر دی تھی، اور بیچ میں نے دوران مارکیٹ بھی آپ کو کہا کہ آئی ٹرولی بلیو کہ کچھ بیک ڈور ڈپلومیسی یا بیک ڈور پریشرز ایسے بنے ہیں جس سے آگے کا جو وہ ہے منظرنامہ وہ واضح ہوتا ہوا مجھے تو نظر آ رہا ہے. مجھے کسی صورت میں بھی انشاءاللہ تعالی کوئی گڑبڑ اسلام آباد میں نظر نہیں آ رہی. مجھے کوئی ٹکراؤ نظر نہیں آ رہا، اور ہاں بے چینی کی کیفیت رہے گی، اور یہ بیسیکلی پاور کو تولا جا رہا ہے. تو جب سرویز کے بعد آگے جا کے ایک قدم آگے جا کے جب دیکھنا ہوتا ہے کہ پاور پولیٹکس کا میں کس کا شیئر کتنا ہے، تو جو امپائر ہوتا ہے یا جو ریگولیٹر ہوتا ہے اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ ان کے طاقتوں کا اندازہ کرے. تو وہ اس وقت ہو رہا ہے، اور سولوشن اس کا انشاءاللہ پرامن ہوگا. پاکستان کے لیے جو بھی حالات پیدا ہوں گے وہ نسبتاً بہتر ہوں گے، اور پھر اس کے بعد آنے والے یا جو حالات ہوں گے وہ لوگ کیسی حکمت عملی بناتے ہیں، یا جو بھی لوگ ہوتے ہیں چاہے موجودہ حکومت ہو یا دوسری حکومت ہو، وہ زیادہ اہم ہے. اب آ جاتے ہیں مارکیٹ کی طرف. تو مارکیٹ میں جو بھی سینیریو ڈیولپ ہوگا اس کی دونوں صورتوں میں والیٹیلٹی تو آئے گی، یہ تو طے شدہ بات ہے. کچھ دن پہلے میں نے بتایا تھا، اگر آپ کو یاد ہو تو ایک میں نے گراف بنا کے پوسٹ کیا تھا، ہائیریکی بنائی تھی، جس میں نے بتایا تھا کہ اگر وہ یس ہوتی ہے تو کیا ہوگا، نو ہوتی ہے تو کیا ہوگا. اس کال کو میری دیکھ کے دوبارہ پڑھ لیجئے گا، وہی میرا موقف ہے. اور مجھے پچھلے کئی دنوں میں ان حالات میں ایک چیز جو میں نے محسوس کی کہ مارکیٹ اتنی سنگین سیاسی صورتحال کو بالکل بھی زیادہ وہ نہیں دے رہی ہے، اور کافی حد تک اگنور کر چکی ہے، اور کافی حد تک ڈسکاؤنٹ کر چکی ہے. اب مارکیٹ کے پاس صرف اتنی جگہ ہے کہ کسی بھی نئی صورتحال میں وہ والیٹیلٹی پیدا کرے، اور 2-4 دن کے اندر اندر وہ واپس اپنے انہی لیولز پہ آ کے ٹریڈ کرے گی جو لیول موجودہ لیولز ہیں. یہ چیز مجھے سمجھ آ رہی ہے، کیونکہ یہ ٹیکنیکل سے تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوتا ہے، کیونکہ ٹیکنیکلز بیسڈ آن چارٹ ہوتے ہیں. مگر اس وقت جو میں نے گفتگو کی ہے، یہ ٹیکنیکل کے اندر سینٹیمنٹ اور موجودہ سینٹیمنٹ اور پولیٹیکل سینیریو، ان تمام چیزوں کو ملا کے اپنا تجزیہ پیش کیا ہے. چلیے جناب، ریپ اپ پہ کیا بات کریں. مجھے تو کچھ بات کرنے کو اتنا نظر نہیں آتا. اگر میں مارکیٹ میں دیکھوں تو میرے دیے گئے جو لیول تھے وہ تو کوئی خاص ٹریڈ وریڈ ہوئے نہیں. مطلب نہ ہی مارکیٹ 43,660 کے پاس گئی جو میں نے کہا تھا جس سے پریشر کی کمی کی بات ہوگی، نہ ہی مارکیٹ نے 42,985 983 یا 42,751 والے لیول کو توڑا، تو لہذا نہ ہی پریشر کی بات ہوئی. تو مارکیٹ نے 200 پوائنٹ اگر پلس بند ہوئی ہے تو والیوم بھی دیکھ لیجئے، 48% والیوم کل سے کم ہے. تو جب سلائیڈ آتی ہے تو تھوڑی پینک سیلنگ ہو جاتی ہے، اور سلائیڈ نہیں آتی تو امیدیں برقرار رہتی ہے. تو یہ صورتحال مارکیٹ میں بن رہی ہے. اب چلتے ہیں ہم اپنی اگلی سلائیڈ کی طرف، اور اگلی سلائیڈ میں ہمارے پاس وہ لیولز ہیں جو ہم نے اپڈیٹ کیے ہیں، اور آخری سلائیڈ ہماری پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ. اچھا، اس میں ذکر کر دوں، میں لاہور والا کورس جو ہے اپنی جو ڈیٹ آپ کو دی گئی ہے اس پہ ہوگا انشاءاللہ، اور اللہ نے چاہا تو وہ آپ کو جو ٹائم دیا گیا ہے، اور اب ہم نے وہ سلائیڈ ہٹا دی ہے. اگر بہرحال اس میں ہمارے پاس کیپیسٹی موجود ہے، اگر کوئی انٹرسٹڈ ہو تو جو پہلے آپ کو نمبر دیے گئے تھے 0345619043 اس پہ رابطہ کر کے آپ جوائن کر سکتے. اچھا جی، پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ. کوئی تبدیلی نہیں ہے میرے ویو میں.
آج کا سیشن ایک امید چھوڑ گیا ہے. اب یہاں پر دیکھیے فرق ہے, میں نے یہاں لکھا ہے کہ اگر میں ٹیکنیکلی دیکھوں تو ایسی صورت میں کیا ہوتا ہے کہ مارکیٹ میں لانگ انٹری بنتی ہے, مگر جو مارکیٹ کی ملک کے حالات ہیں پولیٹیکل, اس میں اس کا رسک لیول بہت زیادہ ہے, اس لیے میں نے ریکمینڈ نہیں کیا اس کو. مگر میں اس کا اظہار اس لیے کیا کہ چونکہ میری کال ٹیکنیکل ہوتی ہے تو ٹیکنیکلی وہ نظر آ رہا ہے کہ وہ پوزیشن بنی ہے آج کی کلوزنگ کے بعد, تو اس میں اسٹاپ لاس 42,975 کے نیچے ہے. اور تھوڑا سا اگر اس کو سیکیور کرنا ہے تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اگر وہ 43,138 کے اوپر ہے تو یہ لانگ کیا جائے, ورنہ نہ کیا جائے. اور اگر لانگ کیا بھی جائے گا تو کوئی زیادہ دور نہیں جائے گا. ویری نیکسٹ جو سپورٹس ہوں گی ہم ان کو ٹارگٹ کریں گے, جیسے 43,289 272 پہلی اور اسٹرانگ ریزسٹنس ہوگی. اس کے بعد پھر اگلی, اس کو میں انڈر لائن کرنا بھول گیا ہوں بٹ اٹ از اے اسٹرانگ ریزسٹنس. اس کے بعد پھر 43,470 والی, وہاں تک جانا تھوڑا سا مشکل لگ رہا ہے, مگر یو نیور نو, 4 کروڑ کے والیوم میں مارکیٹ کچھ بھی کر سکتی ہے. اور اگر 43,138 کے اوپر رہے تو پھر یہ چھوٹی موٹی جو امیدیں میں دلا رہا ہوں یہ نظر آتی ہے, ادروائز کوئی امید نہیں ہے. ڈپریس, لیک لسٹر یہ سچویشن ہے. اور اگر اوور آل سچویشن کو دیکھتے ہوئے اگر ہم سیکیور طریقے سے سوچیں تو یہ مارکیٹ شارٹ ٹرم انٹریز کو ٹیمپٹ ہی نہیں کرتی, مطلب اٹریکٹ نہیں کرتی. تو جو میرا موقف میڈیم اینڈ لانگ ٹرم ایکیومولیشن کا ہے پیشنس کے ساتھ, آج ایک ممبر سے بات ہو رہی تھی تو ہم لوگ یہ ڈسکس کر رہے تھے کتنے % مال لینا چاہیے. تو بالکل درست بات ہے کہ اس وقت ایسا ہے کہ آپ 60% ایکیومولیشن ٹوٹل لیکویڈیٹی کی ٹارگٹ کر سکتے ہیں, اور 40% لیکویڈیٹی جو ہے وہ برقرار رکھنی چاہیے کسی انفورسین سچویشن کے لیے. وہ انفورسین سچویشن کیا ہوگی؟ وہ انفورسین سچویشن وہ ہوگی جس والیٹیلٹی کا میں نے اوپر ذکر کیا پاور گیم والی سلائیڈ میں, کہ اگر کوئی بھی صورتحال جو بنے گی اس میں شروع میں والیٹیلٹی آئے گی تو شارپ لو بنیں گے, تو وہاں پر اس 40% لیکویڈیٹی کا استعمال کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور ادروائز آپ بیٹھ کے آرام سے انتظار کریں ٹارگٹ کر کے. اور دوسرے, اس والیٹیلٹی کے بعد اگر کوئی گراوٹ آئی تو سب میں پہلا کام صبر, اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ اس وقت تو آپ کو نیکسٹ کال اور حالات پہ ڈسکشن ہو چکی ہوگی, وہاں پر میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہاؤ ٹو یوز دا ایکسپوجر. ٹھیک ہے, تو ان تمام چیزوں کو سمجھتے ہوئے ٹریڈ کیجئے. دعا کروں گا کامیاب ٹریڈ کریں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.